شعیب شاہین صاحب، اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عید کا موقع ہے، ہم سب ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں، تو آپ تھوڑے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امید کی بات کرنا کافی مشکل ہے، اور آپ کی بات صحیح بھی ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے جو قائد ہیں، چیئرمین تحریک انصاف، کیا وہ اپنے کسی سیاسی مخالف کو، مولانا فضل الرحمان کو یا نواز شریف کو یا ایون کسی اور سیاسی مخالف کو فون کر کے عید مبارک کہنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ بالکل، وہ کوئی بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. مشکل نہیں لگتا آپ کو؟ مشکل تو ہے، جو ماحول ہے، کیونکہ ان کا پبلک سٹانس یہ ہے کہ میں نے اگر بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے، لیکن یہ لٹیرے چور ڈاکو جو ہیں سیاستدان، ان سے نہیں کرنی. نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا. جو بات ہے اگر اس کو ٹرو پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ جو ایجنڈا ہے میں اس پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں جو ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا، وہ بھی تو کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں ہوا تھا نا. وہ ڈائلاگ کیا تھا؟ دونوں پارٹیز بیٹھتی ہیں، ان کے سیکنڈ لیڈرشپ بیٹھتی ہے، معاملات طے کرتی ہے، پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوا تھا. وہ پی ٹی آئی تھی، مسلم لیگ نون تھی، یا اس وقت کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان معاہدہ ہوا. اب کس ایجنڈے پہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، ایک پہلا ایجنڈا اس پہ بات ہوئی، دوسرا ایجنڈا آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے جب کہا آپ نیگوشیٹ کریں ڈیٹ کے لیے، اس پہ بات چیت شروع ہوئی. نہیں تو اس پہ تو مسلم لیگ نون الیکشن کی ڈیٹ دینے پہ تیار ہو گئی، لیکن چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ نہیں، جو ڈیٹ تم دے رہے ہو وہ مجھے قبول نہیں. ڈیٹ تو وہی وہ دے رہے تھے جو 8 اکتوبر والی تھی کہ جی اکتوبر میں ہی الیکشن ہو گئے. جولائی نہیں، وہ جولائی میں اسمبلی ریزالو کرنے کی ٹائم ہو رہا تھا، وہ نہیں تھا. ڈیٹ وہی جا رہی تھی کہ ڈیٹ کی انہوں نے کہا اگر ڈیٹ وہی دینی ہے جو آپ کے پاس آلریڈی ہے، وہ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو، تو پھر ہمارے ساتھ نیگوسیشن کس بات پہ؟ وہ الگ بات ہے. دیکھیں، لیکن مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا خان صاحب نے. اور آج بھی دیکھیں، آج جو ایجنڈا ہے، آج گھٹن کا ماحول ہے، آج میڈیا پہ پابندی ہے، آج آپ آزادانہ بات نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن یہ باتیں بعد کی ہیں. یہ اس کے لیے راستہ کھلے گا جب آپ کے قائد فون اٹھائیں گے اور کسی کو عید مبارک کہیں گے. راستہ وہاں سے کھلے گا. وہ سرپرائز دے سکتے ہیں، سرپرائز دے سکتے ہیں. ان سے اس بات کی توقع ہے کہ دیکھیں، جب بڑا گول ہو، کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہو، جہاں جمہوریت آپ کی ایٹ سٹیک ہو، جہاں بنیادی حقوق معطل ہوں، جہاں ملک ڈوب رہا ہو، جہاں معیشت ڈوب رہی ہو، وہاں آپ کو اسٹرانگ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور یہ بار بار سوال ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں، سرپرائزنگ فیصلے بھی کر سکتے ہیں. میں یہ سوال آپ سے اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ میری انفارمیشن کے مطابق اس وقت انہوں نے اپنے انتہائی سخت مخالفین جو ہیں، بہت شدید ترین جو سیاسی مخالف ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. ان کے پاس میسنجر کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے. لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ بھائی آپ پبلکلی تو عید مبارک بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں پہ آپ پیغام رسانی کریں، تو ہم یہ توقع کریں کہ عید کے بعد پھر کوئی معاملہ آگے بڑھے گا. اللہ کرے بڑھے. دیکھیں، آپ کو ملک کو بچانے کے لیے کوئی بھی فیصلے، اپنی انا کو، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اپنی انا کی قربانی دینی چاہیے. اپنے آپ کو بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی چیزوں کی سیکریفائز کرنا چاہیے. not for your own personal purposes, for the cause of the country, for the restoration of constitution, restoration of democracy, restoration of fundamental rights of the citizens of Pakistan. اور ملک میں جو اس وقت غربت، بے روزگاری کی بدترین سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کے لیے خان صاحب کو ایک زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے باقی لیڈرز کی نسبت. اس وقت وہ دنیا میں سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے. میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے لوگوں اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے وہ ضرور اپنا رول ادا کریں. اچھا مدر صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ابھی بھی کوئی وقت ہے یا وقت گزر گیا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں جو ایک دوسرے کا نام لیتے ہوئے بھی ساتھ میں بہت سے منفی القابات کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ ابھی وقت ہے ان کے پاس کہ وہ ایک دوسرے کو اگر عید مبارک کہنا شروع کر دیں تو کل کو ان کا آپس میں ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے، یا وقت گزر چکا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں کر سکتے میر صاحب. سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہوتی. آپ پولیٹکس میں اپنے پرنسپلز پہ کھڑے رہتے ہوئے، اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے ہوئے بھی بات چیت کرتے ہیں.
ایگری ٹو ڈس ایگری کے بارے فارمولے پہ. اور اگر جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین پرائم منسٹر کو فون کریں تو پرائم منسٹر کو وہ فون ریسیو کرنا چاہیے. اگر وہ سابق صدر کو فون کریں تو سابق صدر کو ریسیو کرنا چاہیے. اور صرف وہی کیوں، سابق صدر بھی ان کو فون کر سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی ان کو فون کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ کارروائی بھلے چلتی رہے، ظاہر قانون کی حکمرانی ہوتی ہی اسی طرح ہے. لیکن کیا میثاق معیشت کے اوپر، میثاق سیاست کے اوپر، میثاق جمہوریت کے اوپر آپ کیا ایک نیا فارمولا نہیں ایوالو کر سکتے جس میں پی ٹی آئی آن بورڈ ہونی چاہیے؟ آپ اس لیے کہ ہم قربانی کے بعد آپ کسی جماعت کی قربانی کر کے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے. اس لیے کہ آپ نے پھر جانا ہوگا، آپ نے بات چیت کرنی ہوگی، اور اس کی ابتدا آپ کل سے کر سکتے ہیں. چاہے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں کو کے رہنماؤں کو فون کریں یا وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو فون کریں. آپ بات چیت کریں، اختلافات اپنی جگہ، نظریات اپنی جگہ، لیکن منیمم پوائنٹس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، گفتگو کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے. 12 اگست کو ختم ہو رہی ہے، مدت ختم ہو رہی ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ دبئی میں الیکشن کے مسئلے پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. اچھا میں آپ کو اپنی اطلاع بتا دیتا ہوں، میں آپ کو اپنی اطلاع بتا دیتا ہوں کہ دبئی میں کسی بھی مسئلے پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور میڈیا میں بہت اوور ایسٹیمیٹ کیا گیا سب کو. اور جن لیڈروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک لیڈر اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، حالانکہ وہ آپ کے شہر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.